کہ جب قافلہ دمشق سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا تو راستے میں اہل بیت رسول نے حضرت نعمان سے کہا کہ ہماری یہ آرزو ہے کہ ہمیں براستہ کربلا لے چلیں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارے عزیزوں کی لاشیں اسی طرح بے غور بہ کفن پڑی ہیں یا کسی نے دفن کر دی۔ انہوں نے یہ بات مان لی، چنانچہ یہ قافلہ ماہ صفر کی 20 تاریخ کو کربلا پہنچا۔ اس دن حضرت امام کی شہادت کو 40 روز گزر چکے تھے جب ان بیویوں نے پھر اسی مقام کو دیکھا جہاں ان کو پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترسایا گیا تھا، جہاں چمن زہرا کو اجاڑا گیا تھا، جہاں گلشن رسالت کے لہراتے ہوئے پھولوں کو تیروں سے چھلنی کیا گیا تھا، جہاں راکب دوست رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زخموں سے چور چور کر کے گھوڑوں سے گرایا کر خاک بخون میں تڑپایا گیا تھا، فرزند رسول کو برہنہ نہ کر کے ان کے مقدس جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا تھا، اہل بیت رسول کے خیمے جلائے گئے تھے، ان پاک بیویوں کا ساز و سامان لوٹا گیا تھا، انہیں قیدی بنا کر رکھا گیا تھا، ایک ایک کر کے وہ جاں غسل اور روم فرسا مناظر آنکھوں کے سامنے آ گئے اور بے اختصار سب کی ہچکیاں بند گئیں۔ سید زینب فرما رہی تھی، یہاں ہمارے خیمے تھے، یہاں ہمارے جانور باندھے گئے تھے، یہاں ہمارے جانوروں کو کاجبے رکھے گئے تھے۔ پھر بھرائی ہوئی آواز میں فرمایا، یہاں بھائی عباس کٹے پھٹے لیٹے تھے، یہاں میرا علی اکبر خاک و خون میں آلودہ سو گیا تھا، یہاں میرا معصوم اصغر، میری جوان قاسم، میرے اون محمد کے بے سر جسم پڑے تھے۔ اور پھر اپنے پیارے بھائی سیدنا امام کا نام لیتے ہوئے ان کی چیخیں نکل گئیں۔ امام کی قبر انور پر اپنا منہ کر کے سیدہ نے سلام کیا اور اس درد سے روئی کہ روتے روتے بے حال ہو گئیں۔ سب قافلے والوں کے رونے کی صدائیں بلند ہوئیں، ایک قیامت قائم ہو گئی تھی۔ بیویوں نے اپنی عزیزوں اور سید الشہداء کی قبروں پر جن الفاظ میں اپنے قلبی جذبات کا اظہار کیا ہوگا وہ کون بیان کر سکتا ہے۔ ایک رات ان سب نے کہا فاتحہ خوانی اور ذکر و تلاوت میں گزاری۔ بوقت رخصت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی کو ایک بار پھر الوداع کہنے لگیں، ان کی قبر پر آئیں، روتے ہوئے جو کچھ فرمایا سحر نے ترجمائی کی۔ جب یہ ستم رسیدہ قافلہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا اور حضرت ام کلثوم نے جو ہی مدینے کے درب دیدار دیکھے تو روتے ہوئے کچھ اشعار کہے، آہ اے مدینہ خل فجا سا مصیبتہ، اب سامنے ہمارے نہ آوا مصیبتہ، آتے ہیں مبتلا بلا و مصیبتہ، کیا کیا اٹھائے جور و جفا مصیبتہ۔ مدینہ منورہ میں واقعی حالات کربلا کی خبریں پہنچ چکی تھی۔ پہلے ہی مدینہ منورہ میں واقعی حائل کربلا کی خبریں پہنچ چکی تھی، اور جب یہ ستم رسیدہ قافلہ شہر میں داخل ہوا تو اس قافلے کو دیکھنے کے لیے تمام اہل مدینہ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت محمد بن حنفیہ اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ حضرت ام لقمان بنت عقیل بن ابی طالب اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ روتی ہوئی نکلی اور کہتی تھی، لوگوں کیا جواب دو گے جب نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم سے پوچھیں گے تم نے نبی آخر الزماں کی آخری امت ہو کر میرے اطرت اور میرے اہل بیت کے ساتھ میرے بعد کیا سلوک کیا؟ اس میں سے کچھ قیدی بنائے اور کچھ خاک خون میں تڑپائے، کیا میرے وجہ و نصیحت کی یہ جزا تھی؟ میری قرابت کے ساتھ برائی کرو
ام المومنین حضرت سلمہ نے فرمایا، جن لوگوں نے اولاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے اور ان کے گھروں اور قبروں میں آگ سے بھر دے۔ ام المومنین سیدہ زینب اور دوسری عورتوں سے مل کر اس قدر روئی کہ بے ہوش ہو گئیں۔ سب نے گھروں میں جانے کو کہا۔ سیدنا زین العابدین نے فرمایا، ابا جان کی وصیت تھی کہ جب کبھی مدینہ پہنچو گے سب سے پہلے نانا جان کے روضہ اقدس پر جانا۔ چنانچہ یہ قافلہ سیدھا روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حاضر ہوا۔ حضرت زین العابدین جو ابھی تک صبر بے ضبط کا پیکر بنے ہوئے خاموش تھے، جو ہی ان کی نظر قبر انبر پر پڑی اور ابھی اتنا ہی کہا تھا، نانا جان اپنے نواسے حسین کا سلام قبول کیجئے، کہ ان کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور وہ اس درد کے ساتھ روئے اور آنکھیں دیکھے حالات بیان کرنے سے شروع کیے کہ کوہرام برپا ہو گیا اور قیامت قائم ہو گئی۔ انہوں نے کہا، نانا جان جسے کندھے پر بٹھاتے تھے، جسے پھولوں کی طرح سونگھتے تھے، جسے چوما کرتے تھے، ظالم یزیدیوں نے اسے تلوار اور نیزوں اور تیروں سے چھلنی کیا، اس کا سر جسم سے جدا کیا۔ نانا، آپ کی امت نے آپ کی اولاد کو انتہائی بے کسی کی حالت میں بھوکا پیاسا شہید کیا، ہمارے خیموں کو جلایا، ہمارا مال و اسباب سب لوٹ لیا، آپ کی بیٹیوں کو بے پردہ کیا، ان کی چادریں تک اتار لیں اور پھر قیدی بنا کے اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا اور شہروں بازاروں میں در بدر پھرایا کہ ان کی تجلیل و توہین کی، مجھے بھی قتل کرنے کی کوشش کی تاکہ آپ کی نسل منتقع ہو جائے، میرے ہاتھ پیروں اور گردن میں توق ڈالے، شہداء کے سروں کو نیزوں کے اوپر چڑھا کر گلی کوچوں میں پھرایا، ہمیں ابن مرجانہ اور یزید کے سامنے بھرے دربار میں کھڑا کیا، آپ کی اولاد کی سخت ہتک اور تجلیل کی گئی، اب ہم بے یار مددگار شکستہ و غمزدہ حالات میں سب کچھ لٹا کے آئے ہیں، یہاں سے یہ لوگ خاتون جنت دختر رسول مادر امام سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر پر واقع صریب میں گئے اور وہاں بھی حال غم کہا۔ پھر یہ لوگ اپنے گھروں میں آئے تو جنان بنی ہاشم نے یہ گریہ و نوحہ کی۔ عبد المالک بن ابی الحارث اسلمی کہتا ہے، خدا کی قسم میں نے ہرگز ایسا رونا چلانا نہیں سنا جیسا اس دن بنی ہاشم کی عورتیں اپنے گھروں میں حسین پر روئیں۔ سیدہ زینب کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر کو جب ان کے دونوں فرزندوں کی شہادت کی خبر ملی تو ان کے باج غلام اور احباب تعزیت کے لیے آئے۔ ان کے ایک آزاد غلام ابو الاسلاس نے کہا، یہ مصیبت ہم پر حسین نے ڈالی۔ ان کے ایک آزاد غلام ابو الاسلاس نے کہا، ان کے ایک آزاد غلام ابو الاسلاس نے کہا، یہ مصیبت ہم پر حسین نے ڈالی۔ حضرت عبداللہ نے ایک جوتا کھینچ کر اس کو مارا اور کہا، او بدذات کے بچے، تو حسین کی نسبت ایسا کلمہ کہتا ہے، خدا کی قسم اگر میں بھی وہاں ہوتا تو میں بھی اپنی جان ان پر فدا کرتا، اپنے دونوں فرزندوں کی مصیبت کو میں بھی مصیبت نہیں سمجھتا، انہوں نے میرے بھائی میرے ابن ائمہ کی رکافت میں صبر و رضا کے ساتھ اپنی جانیں قربان کی، خدا کا شکر ہے کہ اس نے شہادت حسین اور غم حسین میں ہمیں بھی شریک کیا، اگر ان کی نصرت و حمایت میرے ہاتھ سے نہ ہوئی تو میرے بچوں سے تو ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعہ کربلا کے بعد یہی کیفیت و حالات رہی کہ آپ دن کے
دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت کرتے۔ جب افطار کے وقت کھانا پانی سامنے آتا تو فرماتے کہ میرے باپ اور بھائی بھوکے پیاسے شہید ہوئے، افسوس یہ کھانا پانی ان کو نہ ملا۔ وہ رونے لگتے، یہاں تک کہ وہ مشکل چند لقمے کھاتے اور چند گھونٹ پانی پیتے، ان میں بھی آپ کے آنسو مل جاتے۔ آنکھوں سے کربلا کا تصور اور دل سے باپ بھائیوں کی یاد کبھی محو نہ ہوئی، عمر بھر آنکھیں اکسبار رہیں۔ اگر کوئی صبر کرنے کو کہتا تو فرماتے، حقیقت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کسی نبی کے فرزند نے حضرت امام حسین اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم کا صدمہ نہیں اٹھایا ہوگا۔ یہ انہی کا صبر بے استقلال تھا جو خاص عطائے الہی تھا۔ کسی